السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے سیفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، حقیقی ہے، وہ بادشاہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر تو نون کاف، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے برا کام کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے تمام کے تمام، کیونکہ نہیں بخش سکتا گناہ مگر تو ہی۔ اے اللہ، الرحمن، الرحیم، اے رب، اے غفور، اے شکور، اے عظیم، اے کریم، اے حکیم، اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو حمد کے لائق ہے، جیسا کہ تو نے مجھے خاص کیا 7 عمدہ نعمتوں کے عطیات سے، اور تو نے پہنچائی میری طرف قدرتوں کے فضائل، اور تو نے مجھے عطا کیا 7 اس کے احسان سے، اور تو نے مجھے تیار کیا سچائی کے یقین سے، اور تو نے مجھے دیے اپنے احسانوں سے جو پہنچنے والے ہیں میری طرف، اور تو نے احسان کیا میری طرف بلا کے دفع کرنے کا میری جانب سے، اور توفیق دی واسطے میرے، اور قبولیت دی واسطے میری دعا کے، جبکہ میں تجھ کو پکاروں دعا کرنے والا، اور تیرے ساتھ سرگوشی کروں رغبت کرنے والا، اور تجھ سے میں دعا کروں عاجزی کرنے والا، اور دل کو صاف کرنے والا، اور تجھ سے میں امید کرتا ہوں، بس میں تجھ کو پاتا ہوں۔ تمام جگہوں میں میرے لیے حفاظت کرنے والا، حاضر، محافظ، مہربان، احسان کرنے والا، رحم کرنے والا، اور تمام کاموں میں میرے لیے امداد کرنے والا، اور نظر کرنے والا، اور واسطے گناہوں اور خطاؤں کے بخشنے والا، اور واسطے عیبوں کے پردہ پوشی کرنے والا۔ نہیں دور ہوئی مجھ سے تیری امداد، تیرا احسان، تیری خیر اور تیرا احسان آنکھ کے جھپکنے تک بھی، جبکہ تو نے مجھے اتارا اختیار کے گھر میں، اور فکر اور عبرت حاصل کرنے کے گھر میں، تاکہ تو میری طرف نظر کرے اس چیز میں جو میں آگے بھیج رہا ہوں تیری طرف، دارالقرار کی طرف۔ میں تیرا آزاد کیا ہوا ہوں اے میرے مولا، تمام تکالیف سے، گمراہوں سے، وہ مصیبتوں سے اور عیبوں سے اور الزامات سے اور حوادث سے اور بدلیات سے اور غموں سے، اور وہ غم جو مجھ پر غالب ہو گئے ہیں اس دنیا میں بوجہ آنے مختلف بلاؤں کے، اور بوجہ وارد ہونے غالب تقدیر کے، اور بوجہ شرارت دشمنوں کے، میں نہیں یاد کرتا تجھ سے مگر اچھی بات، اور نہیں دیکھتا ہوں تجھ سے مگر فضلت۔ تیری بھلائی میرے لیے شامل ہے، اور تیری مہربانی میرے لیے کامل ہے، اور تیرا لطف میرے لیے کفیل ہے، اور تیرا فضل میرے اوپر متواتر ہے، اور تیری نعمت میرے پاس متصل ہے،
اور تیری مہربانیاں میرے پاس کثیر ہیں۔ تو نے نہیں کمی کی میری پناہ میں، اور تو نے سچا کر دیا میری امید کو، اور تو دوست رہا میرے سفروں میں، تو نے عزت کی میری اقامتوں میں، اور تو نے شفا دی میری بیماریوں میں، اور تو نے عافیت دی میرے اعضاء کو، اور تو نے احسان کیا میرے جانے پر اور آنے پر، اور تو نے مجھے رسوا نہیں کیا میرے دشمن کے مقابلے میں، اور تو نے دور پھینک دیا ان لوگوں کو جو مجھے برائی کے ساتھ پھینکنا چاہتے تھے، اور تو مجھے کافی ہے ان لوگوں کی شر سے جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں۔ بس میرا حمد کرنا تیرے لیے ہمیشہ ہے، متصل ہے، اور میرا ثنا کرنا تجھ پر متواتر ہے، دائم ہے۔ ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک طرح طرح کی تسبیحات اور قسم قسم کی پاکیوں کے ساتھ، خاص طور پر تیری یاد کرنے کے لیے جس سے تیری رضا حاصل ہو، اور تیری خالص توحید اور تحمید اور محض تفرید اور قرب اور بزرگی کا اظہار ہو، تیری کمال عبودیت اور اطاعت کے طور پر تجھے اپنی قدرت میں کسی مدد کی ضرورت نہیں، اور نہ کوئی تیری خدائی میں شریک ہوا ہے، اور نہ تیری ماہیت جان سکا ہے کہ تو معاذ اللہ مختلف اشیاء کے ہم جنس ہو، اور کوئی نہیں دیکھتا تھا جبکہ اشیاء نے تیرے ارادے کے مطابق اختلاف پکڑا، اور نہ کسی کا اور فہم تیرے غیب کے حجابوں کو پھاڑ سکا ہے۔ بس میں تیری عظمت میں سے ایک محدود چیز کا اعتقاد کر سکا ہوں، بہت دور کی ہمتیں تیری بلندی کو نہیں سمجھ سکی ہیں، اور نہ دانائی کے گہرے گوتے تجھے پا سکے ہیں۔ دیکھنے والوں کی نظریں تیرے جبروت کی بزرگی کی صفات تک نہیں پہنچ سکی ہے، تیری ذات اور قدرت مخلوق کی صفتوں سے بالا تر ہے، اور یاد کرنے والوں کی یاد سے تیری عظمت اور بڑائی بلند ہے۔ بس جس چیز کو تو زیادہ کرنا چاہے کوئی کم نہیں کر سکتا، اور نہ اس چیز کو کوئی زیادہ کر سکتا ہے جسے تو کم کرنا چاہے۔ جسے وقت تو مخلوق کو پیدا کرنے لگا تو کوئی مخالف ضد تیرے سامنے نہ آئی، اور نہ جس وقت تو نفوس کو آثرِ نو بنا رہا تھا تو کوئی شریک تیرا مزاحم نہ بنا۔ تیری صفتوں کے بیان سے زبانیں گونگ ہے، اور تیری معرفت کے ادراک میں عقلیں دنگ ہے۔ اے رب، تیری صفتوں کی حقیقت کیوں کر سمجھی جا سکے، جبکہ اے اللہ تو ایسا پاک جبار بادشاہ ہے کہ تیری بادشاہی کمی زوال پذیر نہ ہوگی، اور تو اپنے غیب کے حجابوں میں ہمیشہ ازلی، ابدی، سرمدی اور واحد لا شریک ہے، اور تیرے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ تیرے بغیر کوئی معبود رہے گا۔ تیرے ملکوت میں سمندروں کی گہری فکر کی چالیں حیران ہیں، بادشاہوں کے سر تیری ہیبت سے نیچے ہیں، اور تیرے غلبے اور دہشت کے سامنے تمام چہرے پز مردہ ہے، اور ہر شے تیری عظمت اور عزت کی منعقد اور مطیع ہے، اور ہر چیز تیری قدرت اور حکمت کے تابع اور فرما بردار ہے۔ سب گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، عالموں کا نعت کا تیرے آگے بند ہے، اور تیری صفات کے تصرف میں تدبیریں گم ہیں۔
بس جس کسی نے اس میں فکر دوڑایا اس کی آنکھ اس کی طرف تھکی ہوئی اور اس کی عقل اس کی طرف پریشان اور اس کا فکر اس کی طرف حیرت زدہ ہو کر پلٹا۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہے سب تعریف اور حمد، بسیار و بے شمار، ہمیشہ رہنے والی، جاری، متواتر، قریب، متصل، وسیع اور معتبر، جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور کبھی ختم ہونے میں نہ آئے، اور جو نہ عالم ملکوت میں گم ہو اور نہ عالم ناسوت میں مٹنے والی ہو اور نہ عالم معرفت میں نقص پذیر ہو۔ اے اللہ، تیرے لیے ہے حمد ان تمام بخششوں کے سبب جن کا شمار نہیں ہو سکتا، نہ رات کو جب وہ راحت اور سکون دے کر لوٹتی ہے، اور نہ دن کو کہ جب کہ وہ اپنے نظاروں اور رنگینوں سے چمکتا ہے اور ہمیں حاصل ہے خشکی اور تری میں، اور صبح اور شام اور سوتے اور جاگتے وقت اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، رات اور دن کے ہر حصے میں ہمیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب کچھ تیری ہی توفیق سے ہے کہ تجھ سے مجھے نجات پہنچی ہے، اور تو نے مجھے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ولایت میں محفوظ کر دیا ہے، اور ہمیشہ مجھ پر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا رہا ہے، اور میں تیری متواتر نعمتوں میں ہر قسم کے رد اور امتناع سے محفوظ رہا ہوں، اور تو نے مجھے اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی ہے، اور مجھ سے میری ہر طاعت میں راضی رہا ہے۔ بس اے اللہ، تو معبود برحق ہے کہ تیرے سوائے کوئی معبود اور نہیں ہے۔ تو نہ کبھی غائب ہوتا ہے اور نہ کوئی چیز تجھ سے غائب ہوتی ہے، اور نہ تجھ سے کوئی چیز مخفی ہے، اور نہ پوشیدہ اندھیروں میں تجھ سے کوئی چیز دور اور گم ہونے والی ہے۔ بس جس وقت تو ارادہ کرے کسی چیز کا کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں جس طرح تو نے آپ اپنی حمد فرمائی، اور کئی گنا اس حمد کے جو تمام حمد کرنے والوں نے تیری حمد کی ہے، یا تمجید بیان کی ہے، یا توحید، یا تکبیر، یا تحلیل، یا تعظیم، یا تسبیح، یا تقدیس بیان کی ہے، یہاں تک کہ ہو جائے میری حمد تیرے لیے بے مثل ہر آن میں، یا کم اس سے مثل حمد تمام حمد کرنے والوں کے، اور مثل تمام طرح طرح کے توحید اور اخلاص بیان کرنے والوں کے، اور مختلف عارفوں کے تقدیس بیان کرنے والوں کے، اور تمام تحلیل اور صلوات اور تسبیح بیان کرنے والوں کے، درآں حال کا تو ان کا رب ان کے حال پر عالم اور عارف ہے، اور وہ تمام مخلوقات، آج قسم حیوانات و انسان و جنات و نباتات میں سے محمود اور محجوب ہیں، اور میں اے اللہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس برکت سے جو تو نے اپنی حمد پر مجھے ناطق و گویا فرمایا ہے، اور کیا ہی آسان ہے وہ چیز جس کی تو نے مجھے تکلیف دی ہے ادائیگی حق میں، اور کس قدر بڑی ہے وہ چیز جس کا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے۔ اپنے شکر کا تو نے میری ابتدا کی ہے نعمتوں کے ساتھ، اپنے فضل سے اور فراخی سے، اور تو نے مجھے حکم دیا ہے شکر کرنے کا حق اور عدل سے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اوپر شکر کے دوگنی جزا اور زیادہ نعمت کا،
اور تو نے مجھے دیا ہے اپنے رزق سے جو وسیع کثیر اور بڑا ہے۔ آج روئے اعتبار و اختیار و رضامندی کے اور اس کے عوض تو نے مجھ سے طلب کیا ہے شکر بہت بڑا اور چھوٹا، اور تو نے مجھے نجات دی ہے اور عافیت عطا کی ہے بری بلا اور بری تقدیر سے، اور تو نے مجھے نہیں حوالے کیا برے قضا اور بلا کی طرف، اور تو نے مجھے عافیت کا لباس پہنایا، اور تو نے دی مجھے فراخی اور احسان کیا تو نے مجھ پر وسعت کا، اور تو نے اکرام کیا مجھ پر اپنی نعمتوں کا، اور تو نے بنایا ہے میرے لیے جو روئے قول اور فعل کے آسان ہے، اور تو نے میرے لیے فراق کیا آسان ارادے کے، اور تو نے میرے لیے دگنا کیا فضل شرافت کو اور زیادتی اس نعمت کی جو وعدہ کیا ہے تو نے میرے ساتھ دلیل اور حجت کے جو بزرگی ہے، اور تو نے مجھے خوشخبری دی ہے بلند درجے کی، اور تو نے مجھ کو اپنے نبی کے ذریعے برگزیدہ کیا ہے جو بلند شان والا ہے، اور تو نے اس نبی کو کیا بہت بڑا تمام نبیوں میں سے تبلیغ کی روح سے اور بہت بڑے درجے کے لحاظ سے، اور افضل شفاعت کے باعث اور بہت اللہ تعالیٰ کے قریب منزل والے اور واضح دلیل والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا درود ہو ان پر اور جملہ انبیاء والمرسلین پر۔ اے اللہ مجھے بخش دے وہ خطا جسے نہیں پہنچ سکتی مگر بخشش تیری، اور نہیں اسے مٹا سکتی مگر تیری عفو، اور جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا سوائے تیرے درگزر اور فضل کے، اور عطا کر مجھے آج دن اور آج کی رات اور اسی موجودہ مہینے اور سال کے اندر یقین صادق ایسا جو آسان کر دے مجھ پر دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو اور دارین کو غم، اور یہ یقین جو مجھے تیرا شائق اور شیدائی بنا دے، اور جو کچھ تیرے خزانوں میں ہے ان کی طرف مائل اور راغب کرتے، اور اپنے ہاں میرے حق میں مغفرت کر، اور اپنی طرف سے مجھے کرامت عطا کر، اور اپنے نعمتوں کے شکریے کی توفیق مرحمت فرما، اور مجھے رزق دے، اور مجھے دشمنوں پر فتح نصیب کر، کیونکہ تو ہی وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے تیرے بغیر کوئی اور، تو واحد ہے احد ہے، پیدا کرنے والا بلند عجیب سننے والا اور جاننے والا، وہ ذات کی جس کے حکم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ تیری قضا کو منع کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور رب ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کا جاننے والا، غیب و شہادت کا، تو بلند بڑا اور برتر ذات والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے امر پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اور ہدایت پر مضبوط رہنے کا، اور تیری نعمتوں پر شکر کا اور اچھی عبادت کا خواستگار ہوں، اور تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سائل ہوں، جیسے تو جانتا ہے اور جسے میں نہیں جانتا، اور پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جسے تو جانتا ہے، اور بخشش کا خواستگار ہوں تجھ سے ہر اس گناہ سے جسے تو جانتا ہے، تحقیق تو ہی غیب کے جاننے والا ہے۔
اور تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر ظالم کے ظلم سے، اور باغی اور سرکش کے سرکشی سے، اور ہر حاسد کے حسد سے، اور ہر مکار کے مکر سے، اور ہر دھوکے باز کے دھوکے سے، اور فریبی کے فریب سے، اور ہر ظالم کے ظلم سے، اور ہر جھوٹے کے جھوٹ سے، اور ہر جادوگر کے جادو سے، اور میرے نقصانات پر خوش ہونے والے کی خوشی سے، اور کینے سے تیری مدد پر میں اپنے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں، اور تیرے طفیل اپنے دوستوں، ساتھیوں، نزدیکیوں اور خواہشوں کی محبت کی امید رکھتا ہوں۔ بس تیرے ہی لیے سب تعریف ہے ان نعمتوں پر جس کو میں نہ شمار کر سکتا اور نہ گن سکتا ہوں۔ تیرے پے در پے فضل سے اور تیرے قسم قسم کے رزقوں کا اور رنگا رنگ وہ نعمتوں کا جو تو نے مجھے دے رکھی ہے، بس بے شک تو وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے تیرے بغیر تیری ذات مخلوق میں سے نمایاں ہے تیری حمد۔ یہ ہے کہ تیری سخاوت کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، نہیں پھیر سکتا تیرے حکم کو کوئی، اور نہ تیری سلطنت میں تیرے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو لوگوں اور ان کے مالوں کا مالک ہے، اور جس طرح تو چاہے، لیکن تجھ سے وہ کسی شے کے مالک نہیں ہو سکتے مگر جب کہ تیرا ارادہ ہو۔ اے اللہ، تو ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والا، انعام والا اور فضل کرنے والا، قدرت والا، غلبے والا، اقتدار والا، ہمیشہ رہنے والا، پاک اور مقدس ذات والا ہے۔ اپنے نور پاک میں عزت اور بلندی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، اور عظمت اور کبریائی کا تو آزار بند باندھے ہوئے ہے، اور تو اپنے نور اور ضیاء کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہے، اور تو اپنے ہیبت اور روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اے اللہ، تو قدیم احسان والا ہے، اور بڑے فضل والا ہے، اور بلند عزت والا ہے، اور روشن ملک والا، اور وسیع سخاوت والا، اور کامل قدرت والا، اور بالغ حکمت والا ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا ہے، اور وہ تمام بنی آدم میں سے افضل ہیں جن کو تو نے عزت و تکریم عطا کی، اور اٹھایا انہیں تری اور خشکی میں، اور انہیں پاک رزق عطا کیا، اور اپنی کثیر مخلوق پر ان کو فضلت بخشی، اور مجھے بنایا تو نے سننے والا، آنکھوں والا، صحیح اور سلامت بدن والا اور عافیت والا، اور نہ تو نے مجھے اپنے بدن سے کسی نقصان میں مبتلا کیا ہے، اور اعضاء کے کسی آفت پر مشغول کیا ہے، اور نہ تو نے مجھ سے بند کیا ہے اپنی کرامات کو، اور میرے مطابق حسن کارکردگی کو، اور میری طرف اپنے فضل کے برکتوں اور نعمتوں کو۔ تو وہ ذات ہے کہ تو نے فراخ کیا ہے مجھ پر رزق کشادہ، دنیا اور آخرت میں فضیلت دی ہے۔ تو نے مجھے اپنی بے شمار مخلوق پر، بس تو نے مجھے کان دیے ہیں کہ جن سے میں تیری آیت سنتا ہوں، اور مجھے مرحمت کی ایسی عقل جس سے مجھے ایمانی سمجھ آ گئی، اور دی ہے مجھے آنکھیں جن سے میں تیری قدرت کا مشاہدہ کرتا ہوں، اور ایسا دل دیا ہے جس سے تیری عظمت کو پہچانتا ہوں، اور ایسی زبان دی ہے جو تیری کلام سے گویا ہے، اور ایسا قلب ہے جس میں میں ایمان اور توحید کی حقیقت جانتا ہوں۔ بس میں تیرے فضل کے تیرے تعریف کے گیت گاتا ہوں، اور تیری توفیق سے تیرا ذکر کرنے والا ہوں، اور میرا نفس تیرا شکر گزار ہے،
اور تیرے حق کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ بس تو زندہ ہے تمام زندہ چیزوں سے پہلے، اور زندہ رہے گا تمام زندہ چیزوں کے بعد، اور زندہ رہے گا جب کہ تمام زندہ مر جائیں گے۔ اور تو ایسا زندہ ہے کہ تو نے کسی زندہ سے بطور میراث زندگی نہیں حاصل کی، اور تیرا خیر مجھ سے کسی وقت بند نہیں ہوا، اور میری امیدیں تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہی ہے۔ بدبختی کی سزائیں مجھ پر کبھی نازل نہیں ہوئی، اور عصمت کی باریکیاں مجھ پر کبھی بند نہیں ہوئی، اور مجھ پر تیرے نعمتوں کے وعدے کبھی برخلاف نہیں ہوئے۔ بس اگر میں نے نہیں یاد کیا مجھ پر تیرے احسان میں سے، مگر تجھ سے تیری معافی اور میرے لیے تیری توفیق اور میری دعاؤں کی قبولیت، جب کہ میں اے اللہ بلند کروں اپنی آواز تیری توحید سے، اور تیری تحمید و تسبیح و تمجید و تعظیم و تقدیر و تحلیل سے، اور دیگر تیرے تقدیر ہے میری خلقت جو تھی جب کہ تو نے میری صورت بنانی چاہی۔ بس تو نے مجھے حسن صورت عطا کی، اور مگر رزق سے تقسیم کے وقت جب تو نے میرے لیے رزق مقدر کیا، بس میرے شکر نے مجھے اسے کوشش سے مصروف نہیں کیا۔ بس کسی طرح میں تیرے بڑے بڑے انعاموں کو لوٹتے ہوئے فکر کرتا ہوں، اور میں ان میں سے کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بس تیرے لیے ہے سب تعریف ان بخششوں پر جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی تعداد میں جسے تیرا علم محفوظ کر سکے، اور اتنی تعداد میں جس قدر کی تیری رحمت وسیع ہے، اور اتنی تعداد میں کہ جسے تیری قدرت احاطہ کر سکے، اور اس تعداد سے کئی گنا زیادہ کہ تو اپنی تمام مخلوقات سے اس کا مستعجب اور سزاوار ہے۔ اے اللہ، تو میری بقایا عمر میں مجھ پر اپنے احسانات تمام کر دے، جس طرح تو میری گزری عمر میں مجھ پر احسانات فرماتا رہا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف وسیلہ ڈھونڈتا ہوں، تیری توحید اور تیری تمجید اور تیری تحمید اور تیری تحلیل، تیری تکبیر، تیری کبریائی، تیرے کمال، تیری تعظیم، تیری تقدیس، تیرے نور، تیری بخشش، تیری نرمی، تیری رحمت، تیری بلندی، تیری عزت، تیرے علم، تیرے ذکا، تیرے احسان، تیری روشنی، تیرے حسن، تیرے جلال، تیرے غلبے، تیری عظمت، تیری قوت، تیری قدرت، تیرے احسان، تیری منت، تیرے عفو، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیری طرف ان کے تمام بھائیوں یعنی انبیاء اور مرسلین سے، اور ان کے تمام پاک اور طیب اولاد کا وسیلہ پکڑ کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی مہربانیوں اور اپنے فضل اور اپنے جمال و جلال اور اپنے کرامات کے فائدوں سے مجھے محروم نہ کر، کیونکہ تحقیق تجھے اس بات کا عار نہیں کہ کثرت بخشش کے سبب تجھے بخل کی رکاوٹ لاحق ہو، اور تجھے اس کا دکھ لاحق ہو، اور تیرے نعمتوں کے شکر میں قصور تیری بخشش کو کم نہیں کرتا، اور نہ تیری وسیع بخششیں تیرے خزانوں کو کم کر سکتی ہیں، اور نہ تیری عظیم و شان سخاوت کو کسی قسم کی ذلیل یا ذلیل فائقہ متاثر کر سکتی ہے، اور نہ تجھے بھوک کی تنگی کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ تجھے تکلیف پہنچے، اور نہ تجھے نشتی اور ناداری کا خوف لاحق ہوتا ہے جو تیرے فیض و فضل کی سخاوات میں نقص ڈال سکے۔ اے رب جبرائیل، اے رب میکائیل، اے رب اسرافیل، اے رب عزرائیل، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کر۔ اے اللہ، تو مجھے عطا کر ایسا دل جو ڈرنے والا، متواضع اور
تضرع کرنے والا ہو، اور تیرا حضوری اور صابر بدن عطا کر، اور یقین صادق اور زبان ذکر کرنے اور حمد ادا کرنے والی تھی، اور آنکھ اور خوف تیرے خوف اور محبت میں رونے والی، اور رزق فراقی حلال اور علم نافع اور اولاد نیک اور عمر دراز اور بیوی عطا کر مومنہ اور نیک، اور توبہ قبول عطا کر، اور اپنے مکر معمون اور فیرفتہ نہ کر، اور نہ اپنی یاد مجھ سے بلا، اور نہ میرے اوپر سے پردہ اٹھا، اور نہ مجھے اپنے رحمت سے نا امید کر، اور نہ اپنے پڑوس اور پناہ سے مجھے دور کر، اور اپنی ناراضگی اور غضب سے مجھے پناہ دے، اور مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر، اور ہر خوف و وحشت میں تو میرا مونس ہو، اور ہر تنہائی میں تو میرا ہمنشیں ہو، اور مجھے ہر ہلاکت سے تو محفوظ رکھ، اور مجھے تو نجات دے ہر بلا آفت مصیبت اہانت ذلت علت قلت غرض، اور ہر فیک اور فاقہ و ریا و وبا و بلا و غصہ و محنت اور شدت سے دونوں جہان میں، اور تو ہرگز وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے بلند کر اور نہ پست کر، اور مجھ سے بلائیں دفع کر، اور مجھے آپ سے دور نہ کر، اور مجھے عطا کر اور محروم نہ کر، اور مجھے مکرم کر اور ذلیل نہ کر، اور مجھے پر اپنی نعمتیں زیادہ کر اور کم نہ کر، اور مجھ پر رحم کر اور تیرے عذاب نہ کر، اور مجھے فتح یاب کر اور شکست نہ دے، اور مجھے اپنی ستر میں رکھ اور رسوا نہ کر، اور مجھے ترجیح دے اور کسی کو مجھ پر ترجیح نہ دے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اے اللہ میرے وہمات دور کر دے اور میرے غم ظاہر کر دے، اور میرے دشمن کو ہلاک کر دے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے عطا کر دے اپنے رحم اور کرم سے، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ جو کچھ تو نے اپنے امر سے میرے لیے قصد کر لیا ہے، اور تیری توفیق احسان کرنے سے میں نے اس کام کو شروع کر لیا ہے، بس وہ کام تو احسن اور اصلح اور اصو وجوہ سے سر انجام دے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور قبولیت پر توانا ہے۔ اے وہ ذات کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم ہے، اے وہ ذات کہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے مگر اس کے امر سے، اے وہ ذات کہ اس کا امر ہے کہ جس کام کا ارادہ کرے وہ ہو جائے، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کے عالم ملکوت کی کنجی ہے، اور اس کی طرف تمام کا رجوع ہے، اور درود و اللہ تعالیٰ کے اوپر خلق ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل پر اور اصحاب تمام پر جو پاک ہیں، اور سلام ہو سب پر بہت بے شمار، بہت رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے اور سب سے زیادہ مددگار، اور سب تعریف ہے اللہ رب العالمین کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔